السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حصہ۔ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ حافظ بہقی کئی لوگوں کے حوالے سے آخر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خود حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے والے لوگوں میں چوتھے تھے۔ آپ سے پہلے صرف 3 افراد یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری مدینہ منورہ کے غفار قبیلے سے تھے۔ آپ کے ایمان لانے کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے بہت طویل حدیث صحیح مسلم میں فضیلتوں کے بیان میں درج کی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ ان سے عمرو بن عباس اور عبد الرحمن بن مہدی نے مسند ابی ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ مدینہ میں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو وہ اپنے بھائی سے بولے، تم ابھی گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ جاؤ اور اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جو یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا نبی ہے اور اس کے پاس خدا کی طرف سے پیغام آتے ہیں، تم اس کے بارے میں مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی مکہ گئے اور وہاں سے واپس آ کر انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو وہاں لوگوں سے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بھی بتایا۔ تو وہ بولے، اچھا، مگر مجھے تمہاری باتوں سے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ پانی کا صرف ایک مشکیزہ اپنے ساتھ لے کر مکہ پہنچے تو انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے سوچا یہ تو کوئی اور شخص ہے۔ پھر ایک رات انہوں نے مکہ میں گزاری، پھر اگلے روز انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص ملا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے سوال کرتے ہوئے جھجکتے رہے۔ پھر اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا تو وہ مسجد حرام پہنچے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں ملے۔ اگلے روز بھی انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے، لیکن اس روز ان کے آگے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ صاحب جو آپ کے آگے چل رہے ہیں کون ہیں؟ حضرت علی بولے، اگر تمہارا ارادہ نیک ہے اور تم یہ وعدہ بھی کرو کہ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا وہ تم کسی اور کو ابھی نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلایا اور رازداری کا وعدہ بھی کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ اپنے قول میں بالکل سچے ہیں۔ پھر اگلے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف جا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چل رہے تھے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی آپ دونوں کے پیچھے مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں صاف شفاف پانی میں تیر رہا ہوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے جو کچھ فرمایا اسے غور سے سنا تو میرا دل نور ایمان سے منور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ، تم نے جو سنا اس کی اپنی قوم کو اطلاع دے دو اور وہیں ٹھہر کر انتظار کرو جب تک تمہیں میرا کوئی حکم نہ ملے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ بے شک اللہ کے نبی ہیں
اور آپ کا دعویٰ برحق ہے، مگر میں اب اس راز کو 2 گھڑی بھی اپنے سینے میں روک کر نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے آئے، لیکن واقعی ابھی 2 گھڑی نہیں گزری تھیں کہ وہ پھر مسجد میں پہنچ گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے، اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھا۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ مسجد میں کچھ ہی دیر ٹھہرے تھے کہ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور لوگوں سے بولے، خدا تمہیں غارت کرے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے ہیں اور تم تجارت کے لیے شام جانے کے لیے انہی کے قبیلے کی طرف سے گزرتے ہو؟ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ان مشرکوں سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا پیچھا چھڑایا، لیکن وہ اگلے ہی دن صبح ہوتے ہی پھر مسجد میں آ پہنچے اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بآواز بلند اعلان کرنے لگے، تو لوگ پھر ان کو مارنے لگے، اور اس روز بھی عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں لوگوں سے بچایا۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ذکر بہت زیادہ تفصیل سے فضیلتوں کے بیان میں آیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6359۔ یونس بن بقیر محمد بن اسحاق کے حوالے سے، جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے مسلمان ہونے کو چھپا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا کے قریب آمنا سامنا ہوا، تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور گالیاں دینے لگا، اسی کے ساتھ اسلام کو بھی برے ناموں سے پکار رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ادھر سے آ نکلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابو جہل کے سر پر کمان سے ایک سخت ضرب لگائی۔ وہاں بنی مخزوم کے کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ ابو جہل کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بولے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بھی صحابی یعنی مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے کہا، اگر میں کہوں کہ یہ در حقیقت اللہ کے رسول ہیں اور جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، تو کیا تم لوگ مجھے روک سکتے ہو؟ اگر تم میں ہمت ہے تو تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ حضرت حمزہ کی زبان سے یہ سن کر ابو جہل بولا، چلو جانے دو، میں نے بھی اس کے بھائی کے بیٹے کو مارا اور گالیاں دی تھیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب وہاں سے لوٹ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے مکان پر پہنچے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اور بولا، تم قریش کے سردار ہو، کیا تم نے اس صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فیصلہ اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ تم مر جاؤ۔ شیطان کے وسوسے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کی، اے اللہ، جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں اگر وہ درست ہے تو اس کی صداقت میرے سینے میں ڈال دے، ورنہ مجھے راہ راست کی ہدایت فرما۔ اس دعا کے بعد وہ اپنے مکان میں آرام سے سوئے اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے ان کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بولے، اے میرے بھتیجے، میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں میں ان کے بارے میں شک میں ہوں۔ جو کچھ میں تمہارے دین کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے تو تم اس کی وضاحت کرو، کیونکہ مجھے تمہارے عقائد کے بارے میں تمہاری زبان سے سننے کا بہت اشتیاق ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں وضاحت سے بتایا اور خدا کے خوف اور بشارت کی بھی باتیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں نور ایمان بخشا اور وہ ایمان لے آئے۔
آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا درست فرمایا۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ اپنے دین کا کھل کر اظہار کیجیے، میں بھی اس میں پیش رہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس دین کے بارے میں اب تک جو خدشات میرے دل میں تھے میں ان میں اب اور گرفتار رہوں۔ میں اس دین کی حمایت میں انشاءاللہ آگے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہیں ان سے پہلے اللہ نے دین اسلام کی روشنی سے سرفراز کیا تھا۔ حافظ بیہقی نے بھی یہ روایت حاکم احمد بن عبد الجبار اور یونس بن بکیر کے حوالے سے پیش کی ہے۔ اب اسلام کا دائرہ بڑھنے لگا تھا۔ حافظ بیہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبد الحافظ، ابو العباس محمد بن یعقوب، احمد بن عبد الجبار اور یونس بن بکیر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہوا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ سورہ الشورى آیت 114 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ آپ کی قوم میں جو برائی ہے ان سے آپ کو خوف دلایا گیا، اور آپ کے نزدیک آپ کی قوم میں جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی وضاحت اس وقت ہوئی جب جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ خدا کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو بھی عذاب دے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ کے خوف سے ڈرا کر اسلام قبول کرنے کی ہدایت کروں، چنانچہ تم ایسا کرو کہ ایک بڑے برتن میں 1 سا یعنی قریب 1 کلو یا 1 سیر کھانا لاؤ، اور ایک برتن میں دودھ لاؤ تاکہ ہم انہیں اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کچھ کھلا بھی سکیں۔ اس کے بعد تم بنی مطلب کو میری طرف سے بلا کر جمع کر لو۔ جاری ہے۔